بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 21 اگست 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا، لجنہ ہمائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ فوزیہ ارشد صاحبہ کے قلم سے حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کی سیرت شامل اشاعت ہے۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا 2 مارچ 1897 بمطابق 27 رمضان المبارک پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کئی بشارات ہوئیں۔ مثلاً فرماتے ہیں، حمل کے ایام میں ایک لڑکی کی بشارت دی اور اس کی نسبت فرمایا تو نشاء فی الحلیۃ، یعنی زیور میں نشو و نما پائے گی، یعنی نہ خرد سالی میں فوت ہوگی اور نہ تنگی دیکھے گی۔ چنانچہ بعد اس کے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مبارکہ بیگم رکھا گیا۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 227۔ پھر 1901 میں آپ علیہ السلام کو اس دختر کے بارے میں الہام ہوا، نواب مبارکہ بیگم۔ نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مبارکہ سلمہ پنجابی زبان میں بول رہی ہے کہ مینوں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسی آئی جس نے اے مصیبت پائی۔ تذکرہ ایڈیشن پنجم، صفحہ 277۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی تعلیم کے بارے میں فرماتی ہیں، میں نے کسی اسکول میں تعلیم نہیں پائی، نہ کوئی ڈگری ہے۔ پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ محمدی بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ مرحومہ نے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ پیر جی کہتے ہیں کہ ایک نئے طریق سے صالحہ کو پڑھانا شروع کروں گا۔ صالحہ بیگم رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہہ دو کہ مبارکہ کو بھی پڑھا دیا کریں۔ میری عمر بمشکل شاید 3 سال کی ہوگی کہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لکڑی کے بلاک تھے، ان پر الف بے وغیرہ لکھی ہوئی تھی۔ غرض میں نے 4.5 سال کی عمر میں قرآن شریف ختم بھی کیا اور دوہرا بھی لیا تھا۔ اردو حضرت پیر منظور صاحب نے ساتھ ہی پڑھائی۔ حساب وغیرہ بھی سکھاتے، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہ ہوئی۔ فارسی کی بھی 1-2 کتابیں پڑھائی تھیں۔ انگریزی کا قاعدہ اور کتاب حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ نے بہت توجہ سے پڑھایا۔ ان سے میں صرف 3 سپارے اور چند ورق 4تھے سپارے کے پڑھ سکی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھائیں۔ وہ بھی ہم سے بہت پیار کرنے والے تھے، بہت پیار اور توجہ سے پڑھاتے۔ چند روز خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فارسی پڑھائی۔ پھر میں نے چھوٹے بھائی حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے عربی پڑھا دیا کریں۔ مجھے علم تھا کہ ان کو عربی بہت اچھی آتی ہے اور طریقۂ تعلیم بھی اچھا ہے۔ انہوں نے صرف و نحو وغیرہ سب سکھایا۔ پھر شوق اٹھا کہ انگریزی بھی سیکھ لوں۔ پہلے بچوں کے ایک استاد سے پڑھا، پھر ماسٹر محمد حسن تاج صاحب رضی اللہ عنہ جو بزرگ آدمی تھے، انگریزی میں بہت ماہر تھے، ان سے پڑھنا شروع کیا اور بہت جلد ترقی کی۔ انگریزی پر کافی عبور ہو گیا تھا، ہر کتاب پڑھ لیتی تھی۔ سینہ پیرونا کچھ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ سے اور کچھ سیدہ صالحہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ سے سیکھا۔ پھر اہلیہ صاحبہ بابو محمد افضل صاحب رضی اللہ عنہ کو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مبارکہ کو بننا سکھا دو۔ چنانچہ ان سے کچھ بننا سیکھا تھا۔ میرا صرف پڑھنے میں دل لگتا تھا، سینے پیرونے کے کام سے گھبراتی تھی۔ کھانا پکانا اپنے گھر میں پکتے ہوئے دیکھ کر سیکھ لیا۔ اخبار تہذیب نسواں کی طرف سے ایک کتاب کھانا پکانے کی چھپی، اس میں سے ترکیب دیکھ کر ایک دن آلو کی کھیر پکائی، پر دیگچی ایلومینیم کی تھی، کالی ہو گئی۔ بھائی دیر تک چھیڑتے رہے کہ کالی کھیر پکائیے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی صاحب رویا کشوف تھیں۔ مزید برآں حضرت اقدس علیہ السلام کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ نمازوں اور دعاؤں میں شروع سے بہت لگاؤ تھا۔ فرماتی ہیں کہ بچپن کا سب سے پہلا خواب جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ ایک چاند چکر لگا رہا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ چاند نے کہا اللہ پر توکل کر۔ دن کے وقت میں نے مبارک احمد کو بتایا کہ چاند نے مجھ سے باتیں کی۔
ایک دن مبارک احمد کھلونے سے کھیل رہا تھا اور ان سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، ان سے کیا باتیں کرتے ہو، یہ تو سنتے ہی نہیں۔ اس نے کہا، آپا سے تو چاند باتیں کرتا ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنا خواب سنایا، جو آپ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی چھوٹی سی روایات اور رویا کی کاپی میں لکھ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرا بھائی مبارک احمد بیمار ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعا و علاج کی کوشش میں بے حد توجہ سے مشغول ہیں۔ اس کے پلنگ کے ہی گرد اسی سلسلے میں پھر رہے ہیں، مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ میں دروازے پر کھڑی ہوں بہت گھبراہٹ کی حالت میں۔ جب مبارک احمد کی وفات ہو گئی تو آپ علیہ السلام دروازہ کھول کر میرے پاس آئے اور بڑی شاندار اور بڑی پر اثر آواز میں فرمایا کہ مومن کا کام ہے کہ دوا علاج کوشش ہر طرح کرے اور دعا میں آخر وقت تک لگا رہے، مگر جب خدا تعالیٰ کی تقدیر وارد ہو جائے تو پھر اس کی رضا پر راضی ہو جائے۔ یہی الفاظ تھے اور وہ عجیب نظارہ تھا جو میں نے دیکھا اور دل پر نقش ہو گیا۔ 17 فروری 1908 کو مسجد اقصیٰ میں حضرت نواب محمد علی خان صاحب رئیس اعظم مالی کوٹلہ سے 56,000 روپے مہر معجل پر حضرت حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھا۔ رخصتانہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 14 مارچ 1909 کو عمل میں آیا۔ حضرت نواب صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رخصتانہ نہایت سیدھی سادی طرز سے ہوا۔ مبارکہ بیگم صاحبہ کے آنے سے پہلے مجھ کو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے فہرست جہیز بھیج دی اور 2 بجے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ خود لے کر مبارکہ بیگم صاحبہ کو میرے مکان پر ان سیڑھیوں کے راستے جو میرے مکان اور حضرت اقدس کے مکان کو ملحق کرتی تھیں تشریف لائیں۔ میں چونکہ مسجد میں تھا اس لیے ان کو بہت انتظار کرنا پڑا، اور جب بعد نماز آیا تو مجھ کو بلا کر مبارکہ بیگم صاحبہ کو بائیں الفاظ نہایت بھررائی آواز سے کہا کہ میں اپنی یتیم بیٹی کو تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ اس کے بعد ان کا دل بھر آیا اور فوراً سلام علیک کر کے تشریف لے گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحب رضی اللہ عنہ ایک اعلیٰ پائے کی شاعرہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے جد امجد حضرت خواجہ میر در رحمہ اللہ کی طرف سے شاعرانہ صلاحیتیں خون میں ملی تھیں، جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عارفانہ اور دردمندانہ دعائیہ شاعری نے جلا بخشی، جو وقت کے ساتھ ساتھ چمکتی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شاعری آپ کے اعلیٰ اسلامی، روحانی و اخلاقی جذبات کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ آپ کے کلام میں قطعاً تصنع اور بناوٹ نہیں، بے ساختگی اور آمد ہے۔ جو خیالات قلب و ذہن میں بشدت آئے اشعار کے جامع میں ڈھلتے چلے گئے۔ اکثر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جو خود اعلیٰ پائے کے قادر الکلام شاعر تھے، آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا کلام سناتے اور آپ رضی اللہ عنہ انہیں سناتی۔ حضور رضی اللہ عنہ نے کوئی نظم لکھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب لکھا۔ حضور رضی اللہ عنہ نے کوئی مصرع کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر گرہ لگائی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ جو صنف سخن کے اعلیٰ ترین شہ سوار اور نباز ہیں، حضرت سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کے کلام کو بہت اونچا مقام دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اس دور کے بڑے بڑے شاعر بھی فصاحت و بلاغت میں آپ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ذہن بھی روشن اور دل بھی روشن اور سکینت بھی۔ ہر ابتلا میں بھی ایک سکینت تھی کہ جو زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شاعری میں صنف سکون کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ دعائیہ مناجات تو جیسے ہر دل کی آواز ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اماں جان کی عبادات کا گہرا اثر تھا۔ بہت چھوٹی عمر سے تہجد پڑھنے لگیں۔ 4 سال کی تھیں۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ جن کی رہائش دارالمسیح کے ایک حصے میں تھی، کی بیوی کو کہا ہوا تھا کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا دیا کریں۔ بعض اوقات بچہ ہونے کی وجہ سے نہ اٹھا جاتا اور مولویانی جی اٹھاتی جاتی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کبھی دیکھ لیتے تو فرماتے، چلو نہ اٹھاؤ، لیٹے ہی لیٹے تسبیح و تمہید پڑھ لو۔ نماز آپ رضی اللہ عنہ کی روح کی غذا تھی۔ خاندان کی سب خواتین بتاتی ہیں کہ کس طرح ڈوب کر نماز پڑھتی تھیں۔ لمبی نمازوں کے بعد اکثر نہایت درجہ ذوف ہو جاتا،
بالکل اسی طرح جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ذوف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہو آپا طیبہ صدیقہ صاحبہ تحریر کرتی ہیں، میں نے تو انہیں ہمیشہ ہی بہت لمبی نمازیں پڑھتے اور دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ جب کوئی زیادہ گھبراہٹ کا وقت ہوتا، جیسا قادیان سے آنے سے پہلے کا تھا، تو نمازوں کے علاوہ سارا دن ٹہل ٹہل کر دعائیں کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں، آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو۔ کیسی اعلیٰ درجے کی بات ہے! اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہی ہوتی ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 336 ایڈیشن 1988۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ عشق تھا، کثرت سے درود شریف پڑھتی اور ہر ایک کو اس کی تلقین کرتی۔ آپا طاہرہ صدیقہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا، کہنے لگیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بیماری میں تیز بخار تھا۔ اس وقت نہ پنکھے تھے نہ اے سی۔ اس شدید گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر قریباً 11 سال تھی، لیکن حافظہ، بلاغہ اور مشاہدہ بے مثال تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے بچپن کی بے انتہا باتیں یاد تھیں جو آپ رضی اللہ عنہ نے امانت کے ساتھ بحسن و خوبی بیان فرمائیں۔ ذکر حبیب علیہ السلام میں آپ رضی اللہ عنہ ایک خاص لذت محسوس کرتی، چنانچہ فرماتی ہیں، میرا دل اس ذکر، ان یادوں اور ان تصورات سے کبھی بھر نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام کا ظاہر و باطن ایک آئینہ شفاف کی مانند تھا، جس میں سورج کی چمک سے نور ہی نور نظر آتا ہو، مگر آنکھ کے اندھوں کے لیے 100 حجاب حائل ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جسم بھی مصفہ تھا، گرمی اور پسینے کی شدت میں بھی کبھی بوئے ناخوش آپ علیہ السلام میں سے نہیں آتی تھی، ہمیشہ ایک ہلکی مہک آتی رہتی۔ مشک کی خوشبو آپ علیہ السلام کے سینے میں معلوم ہوتی تھی۔ جب نہا کر نکلتے تو گیلا گیلا بدن ململ کے کرتے میں سے صاف و شفاف نظر آتا، نرم بالوں میں نمی سی اور چند قطرے پانی کے جو بدن خشک کرنے کے بعد بھی سر میں باقی رہتے بہت ہی پیارے لگتے تھے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ سے اپنی عقیدت مندانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس مبارک وجود کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مصرع تحریر فرمایا وہی ایسا جامع ہے کہ اس سے بڑھ کر تعریف نہیں ہو سکتی، یعنی چن لیا تو نے مجھے اپنے مسیحا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو چن لینا کیا چیز ہے، اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس محسن و رحمان خدا نے کیا کیا جوہر اس روح میں رکھ دیے ہوں گے جس کو اس نے اپنے مسیحا کے لیے تخلیق کیا۔ میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ میری والدہ ہیں، بلکہ اس نظر سے کہ وہ فی زمانہ احمدیوں کی ماں ہیں، اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس امر کی گواہی ہمیشہ دوں گی کہ وہ اس منصب کے قابل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے تک بے شک ہمارے دلوں پر آپ علیہ السلام کی شفقت کا اثر والدہ صاحبہ سے زیادہ تھا، مگر آپ علیہ السلام کے بعد والدہ صاحبہ کو دنیا کی بہترین شفیق ماں پایا، اور آج تک وہ شفقت و محبت روز افزوں ثابت ہو رہی ہے۔ ہمیشہ آپ رضی اللہ عنہ کی کوشش رہی ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے، کہ ان کے مہربان باپ کی کمی کو پورا فرماتی رہیں۔ یہ طلب اس لیے بھی رہی کہ دراصل آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت اقدس علیہ السلام کی ہم پر مہر و محبت و شفقت کا خوب اندازہ تھا۔ مجھے آپ رضی اللہ عنہ کا سختی کرنا کبھی یاد نہیں، پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ کا ایک خاص روب تھا، اور ہم بنسبت آپ رضی اللہ عنہ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دنیا کے عام قاعدے کے خلاف بہت زیادہ بے تکلف تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کا حضرت والدہ صاحبہ رضی اللہ عنہ کی بے حد قدر و محبت کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی قدر میرے دل میں بھی بڑھا کرتی تھی۔ درد کہتا ہے بہا دو خون دل آنکھوں سے تم، عقل کہتی ہے نہیں آہو فغاں بے سود ہے، خوف ہے مجھ کو کہ لگ جائے نہ اشکوں کی جھڑی، آج میرا مطلع دل پھر غبار آلود ہے۔
آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہاں شہزادیوں جیسی زندگی گزاری اور پھر رئیس مالی کوٹلہ کی بیگم بنی۔ خدا تعالیٰ نے نواب اور بیگم دونوں ہی لقب سچ کر دیے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں قطعاً کوئی غرور و تکبر نہیں تھا۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک خاص وقار اور تمکنت تھی۔ الغرض حضرت سیدہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی 80 سالہ زندگی کے تمام پہلو عبارت ہیں محبت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شفقت علی خلق اللہ سے، اور یہی دین کا خلاصہ ہیں۔ منبع حیات یعنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایسا گہرا پیوند کہ ہر وقت اسی کے آگے جھکی ہوئی سراپا دعا، عاجزی و انکساری۔ کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سرتبا پا سوال ہوں سائل نہیں ہوں میں، اور مجھے تو دامن رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی، حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 مئی 1977 کی شب قریباً 80 سال کی عمر میں ہوئی۔ صدقار ابن سعید۔